جرجیت صاحب نے کہا کہ سنو یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے، ایک ریڈ کلر کا کنچا ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں، زمین پر گرے گا لیکن ریڈ کلر کی گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے، جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے 1 لاکھ روپے لے جائے۔ جرجیت صاحب نے یہ کہہ کر 100 گولیاں ہوا میں اچھال دی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی۔ جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ، یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پیٹتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پلا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا
کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں. یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے. اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض تھی. اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو. یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسیستی تھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ. جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو، ہے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں، ہے ارجن، جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا یوگ ہو جائے. کھڑے بھی ہو جاؤ، جھک بھی جاؤ، سجدہ بھی کر لو. ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. ستتماتمانم، بالکل سیدھے. یچتاتما، اور اپنی آتما کو، اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا. ہردیا نما، سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا. نما، سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر. یہ کیا ہے؟ اور پورے شریر کی ایکسرسائز. ایک آکی، جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا. نراشیر، اور سب سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا. یہ پوری کی پوری نماز. پنچم سمیا کرتویہ، اور ایسا 5 وقت کرنا. مرگ چرم، ہرن کی کھال بچھا لینا. اگر پاک زمین، پوتر دھرتی نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا. یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریمد بھاگوت گیتا کہہ رہی ہے، جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی. گیتا کہہ رہی ہے. نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے. زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، کتاب میں آج موجود ہیں. اور سب سے بڑا عقیدہ کہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے، اس لیے موت کو بھی کامیاب بنانا. مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا تبھی ہم یہ کام کریں گے. اگر یہ ہوگا مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہونا، تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا. کیوں کرنے لگا؟ جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے؟ دنیا میں کتنا اختلاف ہے، کتنا نزاع ہے، کتنا جھگڑا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی اصول ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے. سنیے، بڑی اچھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہی ہے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیسہ دے، یہ دے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. جرجیت صاحب پہنچ گئے. جرجیت صاحب کے پاس 100 کنچے ہیں. کنچے جانتے ہیں نا؟ گولی. آپ لوگوں کے یہاں جو بھی بولتے ہوں، کنچے ہیں، 100 گولیاں ہیں. جرجیت صاحب نے کہا کہ سنو، یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں،
ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے، ایک ریڈ کلر کا کنچا ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں، زمین پر گرے گا، لیکن ریڈ کلر کی گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے 1 لاکھ روپے لے جائے۔ جرجی صاحب نے یہ کہہ کر 100 گولیاں ہوا میں اچھال دی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے؟ جو ابھی لڑ رہے ہیں، جو ابھی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے، جس کو ملے گی اس کو 1 لاکھ روپیہ، تو سارے کے سارے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر فوراً بھاگیں گے اور اس گولی کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ گولیاں اور بھی ہیں وہاں، لیکن سب کی نظر لال رنگ کی گولی کے اوپر ہوگی۔ لال رنگ کی گولی مل جائے تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے، جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا، صرف لال رنگ کی گولی کے اوپر اس کی نظر ہوگی۔ یہ جھگڑا جرجی صاحب نے کیسے ختم کر دیا؟ لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے، جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں، ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں، تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو، ان کو حصول جنت سے جوڑ دو، ان کو جنت کی طرف لگا دو، ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نماز پڑھو، حرام خوری چھوڑو، شراب نوشی سے توبہ کرو، ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے، اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دوڑ پڑیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، جرجی صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں۔ جرجی صاحب ایک پٹارا لے کے پہنچ گئے ہیں، اے ہٹو ہٹو، چھوڑو، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، یہ گتم گتا کیوں کر رہے، ہٹو، لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، چپ جا یہاں سے، اس نے ہمارا پیسہ لیا، اس نے ہمارا یہ دبایا، اس نے ہمارا یہ کیا، لڑ رہے ہیں۔ جرجی صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارا کھول دیا، اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور پٹارے سے کود جاتا ہے اور رینگ کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے؟ جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے تھے، اب تو سانپ ان کے بیچ میں پہنچ گیا، اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں، اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، میں بچ جاؤں، ادھر بھاگے گا، وہ ادھر بھاگے گا۔ ارے تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے، اب کیوں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے، اب کیوں؟ اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے، اب وہ اپنا اختلاف، اپنا جھگڑا بھول گئے، اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب، زنا کرنے والے کا یہ عذاب، چوری کرنے والے کا یہ عذاب، مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب، شراب پینے والوں کا یہ عذاب، ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجی صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں، رات کے تقریباً 1:30 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے، میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا، گھر سے فون آتا ہے 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جرجی صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں۔ مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو، جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ۔ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، انجیکشن دیا جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
ہمارے چھوٹے سے 5 6 7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار، اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے، آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے۔ تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فیور اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم، لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب، اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ صاحبتی، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ اخیہ، اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورا خاندان ایک طرف، اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا، یہ کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجی، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کیسے انسان گوارا کرے گا؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تصور کیجئے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لے، اگر ہم جلتے ہیں جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں۔ یہ صورتحال ہوگی وہاں پر، اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر ہے۔ زندگی دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، کیونکہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی، اخروی زندگی ہم تمہیں پھر دیں گے اور پھر تمہیں جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ایک ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سن 1969 کے اندر، سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر، 1979 کے اندر امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا۔ سنیے، امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا۔ جب وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا، اس کا وزن تقریباً 80 ٹن تھا، 80 ٹن۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا،
جس دنیاوی سسٹم سے وہ چل رہا تھا اس کا کانٹیکٹ، اس کا کنیکشن دنیاوی سسٹم سے منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ اسکائی لیب نے اپنا تعلق دنیا کے سسٹم سے ختم کر لیا، یعنی اب دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نہیں جو اسکائی لیب پر کنٹرول کر سکے۔ 80 ٹن کا وہ اسکائی لیب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے اعلان کر دیا پوری دنیا کے اندر، لوگوں اسکائی لیب سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، اب یہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی دیش میں کسی بھی وقت گر سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو خود بچاؤ اور اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ غور کیجئے، اسکائی لیب 80 ٹن کا اس دنیا کی طرف تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ اسکائی لیب نے اپنا تعلق، اپنا کنٹرول ختم کر دیا۔ لوگ بھاگنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے وہ اسی کے اوپر نہ گر جائے۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی اور مسجدوں میں، کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں دعائیں ہونے لگیں کہ اے اللہ، جو جس کو ماننے والا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے سروں پر نہ گرنے دے، ہمارے سروں سے بچا لے۔ میں وہ کہاں گرا، کس خطے میں گرا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور میں بتا دوں کہ جب 80 ٹن کا اسکائی لیب کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے سر پر ہی نہ گر جائے، میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ ایک چھوٹے سے اسکائی لیب جس کا وزن 80 ٹن ہے، آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ یہ دنیا نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جہنم کا تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے ایسے، جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس، تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے، ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچی زمین ہے، کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی غلہ پیدا نہ ہو، کبھی اناج پیدا نہ ہو، اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرو اور کھولو، اس کا 10واں حصہ، اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ایک لمحہ، دیکھیے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، سنیے، ایک لمحہ ایسے بس آنکھ بند کر رہا ہوں، کھول دیا، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحہ۔ اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی؟ اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا بھی 10واں حصہ، 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ، اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا، ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے۔ ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم، پیسہ پیسہ ہائے پیسہ، جس طریقے سے بھی آئے پیسہ۔ اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان کتا بنا دیا ہے۔ ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا، گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا، مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتا آ گیا، کتا اس بیل کو نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرا کتا سونگتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے۔ مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر، آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ کتا
2 کلو 3 کلو 4 کلو زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ لیکن کتے کی صفت یہ کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے۔ لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے، اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے، ہم ہی کھائیں گے۔ IPL میں دوسرے کو کنگال کر دیا، ہمارے پیسہ آ گیا جوا جیت کر، ہم کھائیں گے، کسی کو نہیں۔ حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں۔ بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس، مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مولانا صاحب دعا بتائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے، لاکھ تہجد کی نماز پڑھیے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا 3 اپریل 2 اپریل سے روزہ رکھتے رہیے، لیکن سود بیاج سٹا دڑا اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں، نماز قبول نہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، تو یہ نماز یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں۔ جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے، گوشت برباد ہوتا ہو جائے، لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے۔ یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے، مشرقی علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے۔ سیلاب جانتے ہیں نا، باڑھ، ایک سیلاب آتا ہے پانی کا، بڑا خطرناک سیلاب، بڑی خطرناک باڑھ، درخت بہہ گئے، جھونپڑیاں بہہ گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، بیل بہہ گئے، گائے بہہ گئی، بھیڑ بکریاں مر گئے۔ اتنا خطرناک سیلاب تھا۔ جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پورے گاؤں میں سناٹا ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے ایک پیڑ کی اوپر پڑتی ہے، جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے، ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن۔ ابھی یہاں سانپ نکل آیا، فوراً مار دیں گے، لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے۔ سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر، وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے، بہہ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے۔ اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی، اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں
جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے، جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے مال، تمہارا سونا چاندی، تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایسے ماحول پر، ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کی اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے، یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی کچھ کھلونے بچے ہیں، یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا، جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا، ہماری بستی تو ڈوب گئی، ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے۔ میرے بھائیو، آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں، مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ جہاں انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں مار رہا ہے، ایک سانپ بھی انسان کو ڈس نہیں رہا ہے، ایسے موقع پر سب سے بڑا یہ سانپ انسان بن گیا جس نے اپنے بھائیوں کو ڈس لیا ہے، ان کا مال اور ان کا سامان لے کر فرار ہو گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور ان لوگوں کو سپرد کر گیا ہے کہ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میرے بھائیوں، جب دنیا پرستی ایسی ہو جائے، مال و دولت کی لالچ جب اس حد تک بڑھ جائے تو یقین مانیے پھر اللہ کی عبادت ہونا مشکل ہے، اور یقین مانیے پھر زندگی کو آپ صحیح اصولوں پر نہیں گزار سکتے ہیں۔